کافی پہلے کی بات ہے، مجھے امریکہ کی ایک ریاست میں جانے کا موقع ملا، اس کا نام ہے واشنگٹن۔ یہ واشنگٹن ڈی سی نہیں ہے، ایک اسٹیٹ ہے جس کا نام واشنگٹن ہے، بہت دور کنارے پر ہے۔ میں نے بیان کیا تو مسجد کے صدر مجھے کہنے لگے کہ حضرت ایک انگریز عورت ہے، مسلمان ہوئی اور وہ بڑی پکی مسلمان ہے، اس کی نماز کو دیکھ کر ہماری مسلمان عورتیں جو ہیں اپنی نماز کو ٹھیک کرتی ہیں، وہ اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتی ہے، اور وہ آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہے جو سائنس سے متعلق ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ خاتون پردے کے پیچھے بیٹھ گئی اور اس نے تقریباً 1 گھنٹہ سوال پوچھے۔ وہ سائنس سے اسلام کے متعلق تھے، میں نے ان کے جواب دیے تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ پھر کہنے لگی کہ میں مطمئن ہوں کہ آپ نے میرے دل کو تسلی کروا دی۔ میں نے کہا کہ اچھا، آپ نے مجھ سے اتنے کویشچن پوچھے ہیں، ایک کویشچن میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کون سا؟ میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ شروع میں کون تھی؟ کہنے لگی میں عیسائی تھی۔ تو پھر آپ مسلمان کیسے ہوئی؟ چونکہ عام طور پر کسی دوست کی وجہ سے، واقف کی وجہ سے، کسی خواب کی وجہ سے لوگ مسلمان بنتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ میں وہ وجہ جاننا چاہتا تھا کہ اس اسلام لانے کی وجہ کیا بنی۔ تو جب میں نے کویشچن پوچھا تو وہ کہنے لگے جی میرے اسلام لانے کی وجہ بیت اللہ ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ ہماری کمپنی نے جدہ میں آفس کھولا اور انہوں نے کہا کہ جو بندہ وہاں جانا چاہے گا ہم اسے رہائش دیں گے، اچھی تنخواہ دیں گے، اور 2 سال کے بعد پھر اسے اپنی کمپنی میں امریکہ واپس بلا لیں گے۔ بہت لوگوں نے اپنے نام پیش کیے۔ میرا ہسبینڈ یہودی تھا اور میں عیسائی تھی، ہم نے بھی اپنے نام دے دیے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ہماری درخواست قبول ہو گئی اور ہم جدہ پہنچ گئے۔ جب مکان لیا، رہنے لگے، تو میں دیکھتی کہ کچھ لوگ ہیں جو سفید چادروں میں لپٹے ہوئے جا رہے ہیں، تو میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتا کہ یہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ جا رہے ہیں۔ میں پوچھتی بیت اللہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک جگہ ہے جس کو مسلمان اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ کہتی ہے میرے دل میں شوق پڑتا تو میں اسے کہتا کہ مجھے بھی دکھا کے لاؤ۔ اس نے کہا نہیں، وہاں غیر مسلم نہیں جا سکتے۔ کہنے لگی کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بھی مسلمان عورتوں کی طرح حجاب لینا خرید لیا اور عبایا پہننا شروع کر دیا، تو دیکھنے سے ایسے لگتا تھا جیسے میں مسلمان عورت ہوں۔ اور خامد کے لیے میں نے ایک ٹوپی لے لی اور ایک دن عشاء کے بعد میں نے کہا کہ چلو آج بیت اللہ دیکھ کے آتے ہیں، اگر راستے میں پولیس والوں نے روک دیا تو واپس آ جائیں گے، اور اگر جانے دیا تو دیکھ کے آئیں گے۔ کہنے لگے کہ ہم بھی چل پڑے۔ شمیسی کے اندر جو چیک پوسٹ ہے وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، اور ایک ایک گاڑی کو کھڑا کر کے چیک نہیں کرتے، بلکہ جب پولیس والے تھکے ہوئے ہوں تو دور سے شکل دیکھ کے وہ اشارہ کر دیتے ہیں جاؤ جاؤ جاؤ۔ کہنے لگی جب ہم پہنچے تو انہوں نے ہمیں بھی اشارہ کر دیا جاؤ۔ ہم بہت خوش ہو گئے کہ ہم چیک پوسٹ سے نکل آئے۔ ہم مکہ مکرمہ پہنچے، گاڑی کھڑی کی اور حرم میں آ گئے۔ اب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حرم کیا ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کو دیکھ کے جیسے وہ کر رہے تھے ویسے کرتے کرتے حرم کے اندر داخل ہوئے اور بالآخر چلتے چلتے مطاف میں آ پہنچے۔ کہنے لگی جب مطاف میں پہنچے تو ہم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو سامنے بیت اللہ تھا۔ بیت اللہ کی اتنی نورانیت تھی، اتنی برکت تھی کہ ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہسبینڈ نے میری طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔
اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا مجھے کچھ پتہ نہیں، مگر اس گھر کو دیکھ کے میرے دل کی کیفیت ایسی ہوئی ہے کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یہ ریئل ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ کہنے لگی میرے خاوند نے کہا کہ یہ ریئل ہے، تو میں نے اسے کہا اگر یہ ریئل ہے تو پھر ہم بھی مسلمان بن جاتے ہیں۔ ہم نے بیت اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، مسلمان بن گئے، ہمیں کسی بندے نے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس جگہ کی برکات ایسی ہیں، انوار ایسے ہیں کہ غیر مسلم اس پر نظر ڈالے تو اس کو اسلام کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے، اگر مسلمان اس پر نظر ڈالے گا تو اس کے دل کی نورانیت کا کیا حال ہے۔